ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 20 جنوری 2024 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ڈی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈ پر مشتمل سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں، اور اپنے سوالات ہمارے اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز نشر کی جاتی ہے، اور آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم دعا کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ دعا کی اہمیت، دعا کی برکات، دعا کا فلسفہ، اور اسی طرح قبولیت دعا کی شرائط جیسے موضوعات پر اس سیریز میں بات چیت ہو رہی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف برکات الدعا کی روشنی میں دعا کے موضوع پر بات چیت کی گئی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں اور اسی طرح آئندہ 2 ایپیسوڈز میں عالمگیر جماعت احمدیہ کے ہیڈ ہمارے سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات و خطابات کی روشنی میں دعا کے موضوع پر بات چیت کی جائے گی۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں بات چیت کرنے کے لیے جو علماء کرام کا پینل موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں حد و حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور اس خالق حقیقی کو پہچان کر اس کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق پیدا کرے۔ اس خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ذریعہ دعا ہے، اور اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان الفاظ میں ترغیب دلائی ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
یعنی تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں یقیناً تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ بعض لوگوں کو اکثر یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ہیں وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بہت پکارا اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری پکار یا ہماری دعا سے پہلے ہی ہماری ضروریات کا علم ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس بارے میں کیا روشنی ڈالی ہے؟ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرً عزیزہ نے اپنے 6 جون سن 2003 کے خطبہ جمعہ میں، اس کے علاوہ اس کے بعد بہت سے خطبات اور ورچوئل میٹنگ میں دعا کے بارے میں بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا یا یہ سمجھنا، یہ غلط فہمی ہو جانا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پر اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سنی نہیں۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ایک مثال کے ذریعہ سے اس کو ایک واقعہ بیان کر کے اس موضوع کو واضح کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، وہ 30 سال تک دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد ایک دن ان کے ایک شاگرد ان کے ساتھ تھے اور یہ دعا کی کیفیت تھی، تو بار بار ایک آواز آ رہی تھی کہ تیری دعا نامنظور ہے، تیری دعا نامنظور ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی، دعا کا سلسلہ ختم ہوا، تو اس شاگرد نے کہا کہ آپ کو تو یہ آواز آتی ہے نامنظور ہے، پھر آپ دعا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بزرگ رو پڑے، ان پر رقت طاری ہو گئی کہ میں 30 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں اور میں دعا کرتا جا رہا ہوں۔ میرا کام ہے مانگنا، میں ہوں منگتا، وہ ہے داتا، وہ ہے مالک، میں ہوں مملوک، وہ ہے خالق، میں ہوں مخلوق۔ میرا کام ہے مانگنا، میں مانگتا جاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ اظہار اس طرح سے کیا، پھر قبولیت دعا کی کیفیت ان پہ طاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو 30 سال تو نے مانگا ہے وہ سب کا سب تجھ کو دیا جاتا ہے۔ حضور اس واقعہ کو بیان کر کے یہ وضاحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان جلد باز ہے، لیکن دعا صبر اور مصابرہ چاہتی ہے، صبر چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ کتنی دیر تک یہ صبر کر کے مجھ سے مانگتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جو تم مانگتے ہو یا تم نے مانگنا ہے وہ جانتا ہے، اور وہ علیم اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اب یہاں پر کہ جو ہم نے مانگنا ہے تو اس کو پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان کر اس کے مطابق مانگنا ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن، الرحمانیت۔ وہ ایک انسان کی وہ تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے جس کی اس کو حاجت ہوتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی آکسیجن چاہیے، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، دودھ چاہیے اور ضروریات چاہیے، وہ سب کا انتظام اللہ تعالیٰ صفت رحمانیت کے تحت کرتا ہے۔ آگے ہے اس کی صفت رحیمیت، رحیم ہے وہ۔ اس کے لیے اس نے شرط لگائی ہے، تم مانگو گے تو تم کو ملے گا، نہیں مانگو گے نہیں ملے گا۔ یہ جو صفت ہے جو مانگنے والی ہے دعا، اس کا ایک حصہ اس کے تابع ہے صفت رحیمیت کے، کہ مانگو گے ملے گا، نہیں مانگو گے تو بیٹھے رہو گے۔ جیسے امتحان کا پرچہ ایک طالب علم حل کرے گا تو اس کو ڈگری ملے گی، نہیں کرے گا تو بیٹھے رہو تم، کیونکہ اللہ کی اور دنیا کے قواعد کی کچھ نظام ہیں جس سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔
قرآن مجید میں سورہ یوسف ایک لمبی صورت ہے، ایک ہی قصہ بیان ہوا ہے اس میں۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کی سازش کا شکار ہو گئے اور یعقوب علیہ السلام کو یہ اطلاع دے گئی کہ ان کو کوئی بھیڑیا کھا گیا، آپ اس کی فراق میں روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ 40 سال دعائیں کی ہیں۔ حضرت مسلم صاحب فرماتے ہیں 40 سال کی دعاؤں کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب وہ ایک نبی تھے، بیٹا بھی نبی تھا، وہ بھی دعا کر رہا ہوگا، وہ بھی دعا کر رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ کل بھی حضور نے اپنے خطبہ مبارکہ میں یہ بات بیان کی کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس کو قتل کروایا، لیکن احد میں بعض صحابہ کو عبرت سکھانے کے لیے حضور زخمی بھی ہوئے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ سبق دینا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بچایا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھا۔ یہ بھی بات تو ایک دوسری حکمت یہ ہوتی۔ اور تیسرا یہ کہ انسان جو مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے لیے مفید ہے، یہ چیز اس کے لیے غیر مفید ہے۔ اب اس کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ ہے بڑا ایمان افروز۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، بڑا ہو گیا، بہرحال وہ اچانک فوت ہو گیا۔ اب جب فوت ہو گیا تو خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں میرا دماغ جیسے مختل ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کے بعد میرے ذہن میں ایک عجیب بات بیٹھ گئی کہ میرا ایک بیٹا تھا، اللہ اس کو بچایا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ کہتے اسی حالت میں میں نماز پڑھانے کے لیے آیا، مغرب کی نماز تھی، اور جیسا ہی میں الحمدللہ کہتا میں رک جاتا، اور پھر ایک بڑے زور کے ساتھ میں نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ جو مقتدی تھے وہ یہ کہنے لگے کہ حضور یہ کیا بات ہوئی آج آپ کے ساتھ، مولانا صاحب کیا بات ہوئی؟ تو مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میں منافقت نہیں چاہتا تھا، میں اللہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے دل سے حمد کیسے نکلے، میرے بچے کو تو بچا نہیں سکا تو میرے دل سے حمد کیسے نکلے۔ اتنے میں خیال میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کوئی تفہیم ہوتی ہے، یہ ہوا کہ نور دین تجھے کیا پتا وہ چور تھا کہ فریبی تھا اور تیرے نام کو بدنام کرنے والا تھا، تجھے کیا پتا ہے اس بات کا؟ یہ خیال آتے ہی بڑے زور سے میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اے علیم و خبیر، تو جانتا تھا، میں نہیں جانتا، جو تو نے کیا بہتر کیا۔ تو بعض دفعہ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس مانگنے والے کے حق میں مفید نہیں ہوتی۔ ایک اور واقعہ سے اس کی وضاحت اور زیادہ ہو جائے گی۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی ایک معروف صوفی عالم ہیں، جماعت میں ان کا نام ہے، اور حیات قدسیہ ان کی ایک کتاب بھی ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے مرکز کی طرف سے یہ حکم ہوا، ان دنوں وہ لاہور میں تھے، کہ آپ حافظ آباد ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ مناظرہ ہونا ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ یہ کہتے ہیں رات کو گاڑی چلتی تھی لاہور سے، میں وہاں چلا، اور سانگلہ ہل ایک جگہ تھا، ریلوے اسٹیشن جنکشن تھا، مجھے وہاں سے گاڑی بدلنی تھی، دوسری گاڑی پکڑنی تھی، یہ چھوڑ دی تھی۔ 3-4 بجے رات کو میں وہاں پہنچا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا حافظ آباد والی گاڑی کون سی ہے؟ تو اس نے کہا وہ سامنے ہے، اور جیسے ہی میں سیڑھیاں چڑھتے ریلوے لائن کراس کرتے وہاں پہنچا تو ٹرین وہ چھوٹ گئی۔ اب جب وہ روانہ ہو گئی تو میں گارڈ سے کہنے لگا اب میں نے بڑے ضروری کام جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کی کہ خدایا کسی طرح روک دے، لیکن وہ ٹرین چلی گئی۔ اب میں وہاں سیٹ پہ بیٹھا ہوا بڑا افسردہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا، اور میں نے خدا سے جیسے ایک دعائیا یا شکوہ ہوتا ہے اپنے پیارے کا پیارے کے ساتھ کہ میں نے تو تیرے ہی کام سے جانا تھا۔ تو کہتے ابھی میں اس افسردگی کے عالم میں ہی تھا، مایوسی کے عالم میں،
کہ ایک آدمی نے میرا یہ سارا منظر دیکھا تو میرے پاس آیا، کہتا مولانا آپ نے جانا کہاں ہے؟ کہنے لگے میں نے حافظ آباد جانا، بڑا ضروری کام ہے۔ کہنے لگے حافظ آباد کی تو ٹرین یہ لگی ہوئی ہے، وہ تو حافظ آباد سے آئی تھی اور لاہور جا رہی تھی، اگر آپ اس پہ بیٹھتے تو ابھی لاہور پہنچے ہونا تھا آپ نے، اور جس پہ جانا ہے وہ تو یہ کھڑی ہوئی ہے سامنے۔ کہتے میں ٹرین میں سوار ہوا اور سجدہ شکر میں چلا گیا کہ خدایا میں اپنی جہالت سے جو میں مانگ رہا تھا وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا اور میرے لیے برا تھا وہ، اور جو میں نے نہیں مانگا تھا تو نے مجھے خود بخود دے دیا۔ مانگ میں کچھ اور رہا تھا لیکن تو نے وہ دیا جو میرے لیے مفید تھا۔ تو یہ وہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایّد اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنے اس سمیع و علیم صفات کے تحت جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد اور بھی خطبات میں حضور نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بار بار جماعت کو اور خاص طور پہ نئی نسل کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو دعا کے اندر جلد بازی نہیں کرنا۔ یہ بات ٹھیک ہے خلق الانسان من عجل، انسان کی فطرت میں ہے جلد بازی، وہ چاہتا ہے ابھی میں نے دعا کی ابھی ہو جائے، ایسا نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسان گندم بوتا ہے، اب گندم بونے کے لیے بہرحال قدرت نے جو ایک ٹائم وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ 2-3 مہینے تو لے گی۔ بچہ امتحان دیتا ہے، پہلے دن ہی تو 10ویں پاس نہیں کر جاتا، وہ آہستہ آہستہ وہ چلتا ہے، تو بالتدریج یہ بعض کام ہوتے ہیں۔ تو یہی حالت دعا کی ہے، مختلف اس کے مراحل ہیں۔ بعض دعائیں اللہ تعالیٰ حالات کو دیکھتے ہوئے قبول کرتا ہے، کیونکہ ہم کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ داتا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، مجھ سے زیادہ میری ذات کو جانتا ہے، وہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ مجھے جانتا ہے میرے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کب بہتر ہے، کون سی مفید ہے۔ میری دعا کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، وہ کسی نہ کسی طریقہ سے اس کو قبول کرتا ہے، اور جو چیز میرے لیے مفید ہے وہ میں قبول کرنا چاہیے ہم کو۔ اور یہی سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھایا ہے کہ اے انسان، اے فرد جماعت، تجھ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، خدا کو، اللہ کو یہ مخاطب کرتے ہوئے سمجھ لینا چاہیے، ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ اللہ کو یہ کہنا مانگ تو میں رہا ہوں، مگر اب تیرا فضل اس طرح ہو جیسے میں مانگ رہا ہوں، یا تیرا کوئی امتحان مقصود ہے تو میں اس میں راضی ہوں۔ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ اللہ کی رضا کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو ایک سکون اور اطمینان ملے گا، اور یہی خلیفۃ المسیح خامس ایّد اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اس خطبے میں سمجھا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کا اگلا سوال خاکسار محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن یا کافر پر مصیبت آتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن مومن کا یہ کام ہے کہ امن کی حالت میں بھی خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے۔ اس ارشاد کی کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے جو ثبوت بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک ثبوت حضور علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ انسان کی سرشت میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کی روح سے یہ سوال کیا جائے گا کہ الست بربکم، تو وہ جواب دے گا قالوا بلا، تو انسان کی روح جو ہے وہ جواب دے گی کہ بے شک میرا رب ہے، میرا خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ چیز ہر انسان کے اندر موجود رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے، کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے، تو وہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کو پکار اٹھتا ہے،
اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، بلکہ جو ابھی آپ نے کوٹ کیا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا ارشاد، اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس وقت مصیبت کے وقت پکار رہے ہوتے ہیں۔ اب جس مذہب کے ساتھ ان کی قربت ہوتی ہے اس مذہب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ، کوئی یا اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی او گاڈ کہہ دیتا ہے، کوئی ہے رام کہہ دیتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ ان کے منہ سے بے اختیار مصیبت کے وارد ہونے کے وقت نکلتے ہیں، گویا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو ٹلانے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو بات یہاں بیان فرمائی، جو بہت اہم ہے، جو مومن کی شان ہے، جو مومن کی بہت اعلیٰ خصوصیت اور صفت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ صرف مصیبت کے وارد ہونے کے وقت دعا نہیں کرتا، بلکہ مصیبت کے وارد ہونے سے بہت پہلے سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ وہ امن کی حالت میں بھی وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، ان حالات کے لیے بھی کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں مشکلات کا سامنا ہو، تو ان مشکلات کے لیے ایک مومن جو ہے امن کے حالات میں بھی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس پر کوئی مصیبت کا وقت نہیں ہوتا، اس پر خوشی کا وقت ہوتا ہے، وہ لذت سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت بھی وہ مشکل حالات کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے بھی ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں اکثر دعائیں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پیش از وقت کرنے والی دعائیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر نماز میں ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم اس دعا کو کرتے ہیں، لیکن آگ کے نزول کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ آگ سے بچنے کے لیے پیش از وقت ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے، تو یہ مومن کی شان ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومن کو دعا سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ایمان عطا ہو گیا ایک مومن کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یہ دعا سکھا رہا ہے ایمان کے بعد بھی کہ یا اللہ ایمان عطا ہونے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا ہونے نہ دینا، کہیں ایسے حالات مجھ پر، کسی قسم کے ایسے حالات مجھ پر وارد نہ ہو جائیں جس سے میں ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاؤں۔ تو یہ بھی پیش از وقت کرنے والی دعا ہے۔ پھر دیکھیے ہم اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دعا سکھائی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور یہ دعا تو ایسی ہے کہ شادی کے ساتھ ہی ایک مومن بندہ شروع کر دیتا ہے، بلکہ شادی سے پہلے بھی، بعض نکاح بھی ابھی نہیں ہوا ہوتا تو مومن اس وقت بھی یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، ابھی اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے نہیں، لیکن وہ دعا یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے نیک ساتھی عطا کر اور مجھے ایسی ذریت عطا کر، ایسی بیوی عطا کر، ایسی ذریت عطا کر جو متقی ہو اور میں متقیوں کا امام بن جاؤں۔ تو یہ ساری دعائیں، ان دعاؤں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو یہ سکھایا ہے کہ حالات پیش آمدہ سے قبل ہی، پیش از وقت ہی دعائیں کرنا، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مومن جو، ایک سچا مومن جو ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس حوالے سے جو خطبہ جمعہ میں یہ 13 جنوری کا خطبہ ہے جو ارشاد بیان فرمایا ہے وہ بھی میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس بھی اس حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا جو اسی ضمن میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کا رحم ہے اس شخص پر جو امن کی حالت میں بھی اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی مصیبت کے وارد ہونے پر ڈرتا ہے۔ جو امن کے وقت خدا تعالیٰ کو نہیں بھلاتا، خدا تعالیٰ اسے مصیبت کے وقت نہیں بھلاتا، اور جو امن کے زمانہ کو عیش میں بسر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت دعائیں کرنے لگتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ جب عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پس کیا ہی سعید وہ ہے جو عذاب الہی کے نزول سے پیشتر دعا میں مصروف رہتا ہے، صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے۔
تو یہ وہ نمونہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس اقتباس میں فرمایا ایک مومن کا ہوتا ہے کہ وہ امن کے حالت میں بھی دعائیں کرتا ہے مصیبت سے بچنے کے لیے۔ اب حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر العزیز آج کل ہمیں دعاؤں پر بار بار توجہ دلا رہے ہیں، اور یہ دعائیں بھی دراصل اسی کی ایک عملی تصویر ہے۔ جنگی حالات ہیں دنیا میں، کب تیسری عالمگیر جنگ ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن حضور ہمیں بار بار نصیحت فرما رہے ہیں، ہر خطبہ جمعہ میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان حالات سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں جاری رکھنی چاہیے۔ بے شک ہم اپنی اپنی جگہ اپنے ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں امن کی حالت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، ہم امن کی حالت میں ہیں، لیکن حضور ہمیں بار بار فرما رہے ہیں کہ ان حالات میں بھی جنگ سے بچنے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے، آئندہ پیش آمدہ متوقع حالات سے بچنے کے لیے اور محفوظ رہنے کے لیے ہمیں دعائیں جاری رکھنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میں نے جو اقتباس پیش کیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بھی مثال بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اب یہ دعا دیکھیے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن قبول کب ہوئی؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں۔ تو یہ مومن کی شان ہے، اتنا عرصہ دراز سے پہلے دعا اور قبول ہوتی ہے ہزاروں سال کے بعد۔ پھر اور بھی حضور نے بعض مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ بہرحال وقت کی رعایت سے میں آخر پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا یہ خطبہ جمعہ 13 جون 2013 عیسوی میں جو حضور نے بیان فرمایا ہے، جو اسی صفت سمیع اور علیم کے تحت حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بیان فرمایا اور اس میں یہ بات بیان فرمائی، وہ اقتباس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب انسان پر کوئی مصیبت یا آفت آتی ہے اس وقت تو خدا تعالیٰ کو پکارتا ہے، قدرتی بات ہے، اور اس وقت مومن یا کافر کا سوال نہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ مومن بھی اور کافر بھی آفت کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک کو جو خدا تعالیٰ پر یقین نہیں کرتے دہریے بھی اس وقت خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جب اضطراب پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سن بھی لیتا ہے، لیکن مومن کا یہ کام ہے کہ امن کی حالت میں بھی خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے، اپنی حفاظت کے لیے، جماعت کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے، تاکہ جب مشکل دور آئے اس وقت جو پہلے مانگی ہوئی دعائیں ہیں ان کا بھی اثر ہو اور خدا تعالیٰ اپنی قبولیت کے نظارے جلد سے جلد دکھا سکے۔ اس لیے ہمیشہ ہر احمدی کا یہ فرض ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم پر کوئی مشکل یا مصیبت آئے تو ہم نے دعائیں مانگنی ہیں، ان مشکلات سے بچنے کے لیے بھی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور ہم سب پر یہ فرض بنتا ہے کہ دعاؤں پر بہت زور دیں اور مستقلاً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ وہ ارشاد ہے جو حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس خطبہ میں بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے، مصیبت کے وقت وہ ہر ایک دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ دہریہ بھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بھی فرمایا کہ دہریہ بھی دعائیں کرنے لگتا ہے مصیبت کے وقت، لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ وہ مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ہی دعائیں شروع کر دیتا ہے، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں جو وہ پیش از وقت کرتا ہے، امن کی حالت میں کرتا ہے، تو پھر مصیبت کے وقت وہ دعائیں اس کے کام آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ان مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، بنگلہ دیش سے مکرم احمد داؤد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم احمد داؤد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے جی جی لیکچر سیالکوٹ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو دعاؤں سے، اگر اسیر رہائی پا سکتے ہیں تو دعاؤں سے، لیکن دعا کرنا اور مرنا قریب قریب ہے، تو برائے مہربانی اس کا ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ جی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔
میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں بھی ایک شعر اس طرح کا فرمایا، اگرچہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں ہے، اس درگاہ بلند میں آسان نہیں دعا، جو منگے سو مر رہے، مرے سو منگن جا۔ کہ اس درگاہ بلند میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا آسان نہیں ہے، جو منگے جو مانگتا ہے وہ پہلے یہ تیار ہو جائے وہ مرنے لگا ہے۔ اب اگر تو یہ تیار ہے اس کے لیے تو پھر مانگنے کے لیے جا۔ اب جو اقتباس سے انہوں نے لیکچر سیالکوٹ سے پڑھا ہے، اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ دعا انسان کرتا ہے، مگر جب تک دل کی گہرائی سے وہ دعا نہیں نکل رہی ہوتی، درد سے وہ دعا نہیں نکل رہی ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول نہیں ہوتی ہے، رد ہو جاتی ہے۔ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر یعنی لڑائی اور مار کا شروع ہونے کے وقت یا اس سے پہلے آپ ایک خیمے میں دعا کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ اتنی دعا کرتے تھے کہ آپ کی چادر نیچے گر جاتی تھی، اور جو قریب تھا وہ بھی پریشان ہو جاتا تھا کہ اس حد تک دعا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور حد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ وہ آپ کو غالب کرے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پر حکمت رہتی دنیا تک کے لیے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو ضرور کیا ہے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، غنا اس کی صفت ہے، اس کی صفات میں سے ایک ہے، نامعلوم کون سی ایسی شرائط اس میں ہیں یا کچھ ایسی پابندیاں ہیں جو ہم نہ کر سکیں اور اس کی وجہ اس سے وہ دعا قبول نہ ہو۔ اب مثال کے طور پہ ان دنوں میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ جو خطبات ارشاد فرما رہے ہیں، غزوہ بدر کے 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح بھی دی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ فتح ایک خامی کی وجہ سے، ایک حکم عدولی کی وجہ سے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور نہ صرف تبدیل ہو گئی، سب سے بڑھ کر جو نقصان ہوا وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ بھی اس سے تکلیف پہنچی۔ تو یہ کچھ مخفی شرائط ہوتی ہیں، کچھ مخفی پابندیاں ہوتی ہیں جو کرنی ہوتی ہیں، اس لیے انسان دعا کر رہا ہوتا ہے، اے رب ان کمزوریوں سے، ان سقم سے، اس ضعف سے بچانا، ان شرائط کو پوری طرح سے اس کو پورا کرنے کی توفیق دینا تاکہ یہ دعا قبول ہو۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، تو میں نے کہا آپ اتنی دعا کیا کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، یہی دن تھے 1886 میں جب حضور ہوشیارپور میں 40 دن چلا کیا، بعض دفعہ کھانا کھایا نہیں کھایا، ایک کمرے میں بند اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کیا دعائیں مصلح موت کی پیش گوئی تو موجود تھی، مگر آپ کی یہ دعائیں اور الہا ہی تھی کہ وہ معرض وجود میں آئی وہ پیش گوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند عطا کیا، اور پھر غربہ اسلام کے لیے جو بشارتیں تھیں وہ بھی عطا کیں۔ تو یہ مخفی شرائط ہوتی ہیں کچھ، اس لیے بڑے درد دل کے ساتھ دعا کرنی ہوتی ہے، اور جب تک درد پیدا نہیں ہوتا وہ آنسو بن کر وہ دعائیں نکلتی نہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کو اپنے گناہوں پر تائب ہونا چاہیے، اور ایک جگہ حضور کا الفاظ ہیں، اگر تم اپنے گناہوں کو دھونا چاہتے ہو تو اپنے آنکھ کے آنسوؤں سے ان کو دھو۔ اور حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
کہ حضرت مسیح السلام کے زمانے میں مسجد مبارک ہوتی تھی، یہ لوگوں کی گریہ و زاری سے اس طرح جیسے بلک رہے ہوتے ہیں آدمی، اس طرح دعائیں کرتے تھے۔ تو دعا کرنا یہ ایک درد دل پیدا کرنا ہے، اور جب انسان زیادہ درد دل احساس پیدا کرتا ہے تو زیادہ درد کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ ایک انسان کا بچہ بیمار ہو، بستر مرگ پہ ہو، جو دعا اس کے دل سے نکلے گی وہ وہی جانتا ہے۔ تو یہ وہ درد ہے جب پیدا ہوتا ہے تو دعا نکلتی ہے، اور اسی دعا کی طرف حضور اشارہ کر رہے ہیں، جو منگے سو مر رہے سو منگن جا۔ ایسی حالت جب پیدا ہو جائے تب قبولیت کے سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ٹیلی فون کالر ہمارے پروگرام میں جڑ چکے ہیں، ہم ان کا سوال بھی سن لیتے ہیں۔ کیرلا انڈیا سے مکرم بشیر احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم بشیر صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بشیر صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، ہمیشہ ہم تو اپنے دعا کے لیے ہمارے پیارے آقا حضور اللہ تعالیٰ برسول اللہ کو دعا کے لیے لکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے جماعت کے کچھ ایسے دوست ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لکھتے رہتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہمارے خاص دوست ہوتے ہیں، وہ ہندو میں رہتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں، الگ الگ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ جیسے کہ ہمیں یقین ہے کہ حضور کے دعا ضرور سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ تو ہمیں پریکٹیکل معلوم ہی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس اپنے جو مشکلات ہے پیش کر کے دعا کے لیے درخواست کر سکتے ہیں یا نہیں، یہی میرا سوال ہے۔ جزاک اللہ۔ میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ جی جزاک اللہ۔ اس ضمن میں عرض یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے تمہید میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا، اذا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب تیرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو ان کو کہہ کہ میں قریب ہوں، اور میرے قریب ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دعا مجھ سے مانگو، اور بنیادی طور پر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک انسان کو خود دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خود دعا مانگنی چاہیے، جو بھی اس کے سامنے مشکل ہے، جو بھی اس کے سامنے پریشانی ہے، کیونکہ اس مشکل اور اس پریشانی کو جس طرح وہ خود سمجھتا ہے، جس طرح خود اس کو محسوس کرتا ہے، اس کو فیل کرتا ہے، اور جس درد کے ساتھ، جیسے کہ ابھی محترم کوثر صاحب نے بھی بڑے ہی بہترین رنگ میں بھی ایک سوال کے جواب میں یہ تشریح بیان فرمائی کہ ایک انسان جو درد میں مبتلا ہوتا ہے، وہ جس کرب کے ساتھ اور دعا کو انتہا تک پہنچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کو، اپنی تکلیف کو پیش کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا، یا پھر وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کا دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد ہو۔ اور ہمارا تو یہ ماننا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہمارا جماعت احمدیہ یا پوری دنیا کا ہمدرد وجود اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہیں، جو دن رات انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، احمدیوں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے دن رات نہایت الہا کے ساتھ رات دن دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو جب ہم دعا کے لیے لکھتے ہیں تو جو بھی ہماری پریشانی ہوتی ہے یا جو بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی ایک یا دو یا تین مثالیں نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو جہاں تک یہ ہمارے پیارے دوست کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم کسی غیر مسلم سے اس قسم کی دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں،
تو قرآن مجید کی جو میں نے آیت شروع میں عرض کی سوال کے جواب میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہ شخص اسی اللہ سے مانگے گا جس اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو بے شک کریں آپ۔ لیکن اگر آپ اپنے کسی ایسے دوست سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں جو غیر اللہ کے سامنے جا رہا ہے، یا جو مشرک ہے، جو شرک کر رہا ہے، جو بت کی پوجا کرتا ہے، یا جو قبر پرستی کرتا ہے، مسلمان ہے لیکن قبر پرستی کرتا ہے، قبروں کے پاس جا کے نظریں مانگتا ہے یا ان سے جا کے مانگتا ہے، دعائیں ان سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو ایسے سے اگر آپ دعا کے لیے کہیں گے تو یہ اس قرآن مجید کی آیت جو میں نے شروع میں عرض کی اس کے مطابق تو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ مجھ سے مانگو۔ اگر اس سے مانگنے والا ہے تو اس کو آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے نہیں مانگتا، وہ کسی اور سے مانگتا ہے، کسی اور سے دعا کرتا ہے، تو پھر اس کو دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور سب سے بنیادی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ کسی اور کو کہنے کی بجائے ہمارے پاس ہمارا پیارا محبوب آقا امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے، اور ان دوست کو بھی اس بات کا یقین ہوگا کہ دنیا میں انسانیت کا یا احمدیوں کا یا مسلمانوں کا ہمدرد ہمارے پیارے امام کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دعا کے لیے دل میں ہمدردی کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود دعا کریں اور اپنے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو دعا کے لیے لکھیں، ان سے دعا کروائیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسے بزرگ ہیں ان کے علاوہ بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگیں گے، تو ضرور ان کو بھی دعا کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اب اس زمانے میں اگر فتح ملنی ہے، اسلام کا غلبہ ہونا ہے، تو دلائل کے ساتھ ساتھ صرف دعا سے ہی یہ سب کچھ ملنا ہے۔ تو اس ارشاد کی تشریح بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ ہاں، اس کے آگے حضور فرماتے ہیں، جو اقتباس آپ پڑھ رہے ہیں وہ وضاحت کے لیے اور یہ وہ ہتھیار ہے جو اس زمانے میں سوائے جماعت احمدیہ کے نہ کسی مذہب کے پاس ہے، نہ کسی فرقے کے پاس ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ سے وہ ہتھیار دے دیا ہے جو کسی اور کے پاس اس وقت نہیں ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی۔ اب اس زمانہ میں اگر فتح ملنی ہے اور اسلام کا غلبہ ہونا ہے تو دلائل کے ساتھ ساتھ صرف دعا سے۔ دو باتیں ہیں، فتح ملنی ہے، غلبہ ملنا ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے ذرا حضرت مسیح صاحب کے زمانے میں جانا ہوگا، وہاں سے بات شروع کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جس زمانے میں پیدائش ہوئی اور آپ عالم شباب میں آپ نے قدم رکھا، اس وقت اسلام کی حالت کیا تھی؟ دین مصطفیٰ کی حالت کیا تھی؟ وہاں سے بات شروع کریں گے تو فتح اور غلبہ کا پتہ چلے گا۔ آپ اپنے ایک فارسی شعر میں فرما رہے ہیں، ہر طرف کفر است جوشاں ہمچوں افواج یزید، دین حق بیمار و بے کس ہمچوں زین العابدین، کہ ہر طرف یزید کی فوجیں وہ جوش مار رہی ہیں۔ یزید کی فوجیں ہر طرف، کفر جو ہے اس طرح سے، کفر اور شرک اور تثلیث اس طرح سے پھیلا ہوا ہے۔ دین حق بیمار و بے کس، جو اللہ کا دین اسلام ہے وہ بیمار ہے، اور میں زین العابدین ہوں۔ جیسے جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید کی فوجوں نے حملہ کیا تو امام حسین تو باہر تھے، زین العابدین خیمے میں بیمار پڑے تھے، وہ کچھ مدد نہیں کر سکتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میری حالت زین العابدین کی طرف ہے۔ دن چڑھا ہے دشمنان دین کا، ہم پر رات ہے، اے میرے سورج نکل باہر کہ میں ہوں بے قرار۔
اسلام نام کی چیز اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دل اس وقت تڑپ رہا تھا۔ اور یہ ہم کو ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، حضرت مولوی فتح دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بگا دھرم کوٹ بگا بٹالے کے پاس گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ شروع سے ہی مسیح انسان کے معتقد تھے، آتے تھے، بعض دفعہ مسیح انسان کے پاس اور رات کو بھی رہ جاتے تھے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں نے دیکھا نصف رات کے بعد حضرت مسیح موعود السلام تڑپ رہے ہیں کمرے میں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھا حضور کو درد گردہ یا کوئی اور تکلیف ہو گئی ہے، اور حضور اس حالت میں تھے، میں پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، میں خود بہت پریشان ہوا۔ کافی دیر کے بعد حضور کی یہ کیفیت ختم ہوئی، اور حضور جیسے تڑپ رہے ہیں، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو جب صبح ہوئی تو حضور تشریف لائے۔ میں نے حضور سے پوچھا، حضور یہ کیا بات تھی رات کو؟ حضور نے فرمایا، فتح دین تم اس وقت جاگ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا، فتح دین جب اسلام کی مصیبت میں دیکھتا ہوں اور اسلام کی جو حالت ہے وہ میں دیکھتا ہوں تو میں تڑپنے لگ جاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے آرام نہیں آتا، اور میں سخت پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ حضرت مسیح السلام کی حالت تھی، اور آپ زین العابدین کی آپ کی حالت تھی، اور اسلام اس طرح تھا۔ آپ نے وہاں سے اسلام کے لیے دعا کی کہ اے میرے خدا، آپ نے ایک سب سے پہلے یہ دعا کی تھی جو کہ آئینہ کمالات اسلام میں ہے، اور یہ دعا ہے جس کو خلیفۃ المسیح خامس ایت اللہ تعالیٰ بن العزیز نے اپنے اس خطبہ میں بیان کیا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ وہ مضطر کی دعا کو سنتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس وقت بے قرار تھے، مضطرب تھے، پریشان حال تھے صرف اسلام کی حالت دیکھ کے، اور آپ نے اس وقت یہ دعا کی کہ اے میرے خدا، مجھ کو تو کوئی اصرخ فی لیلی و نہاری و اقول یا رب من انصاری، یا رب من انصاری۔ میں یہ دعا کر رہا تھا، خدایا اس مصیبت میں میری کون مدد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مولانا نور الدین عطا کیا، اسی طرح جس طرح کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر عطا ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس وقت ہم یہ کہتے ہیں دعا سے سب کچھ ملتا ہے، اور دعا سے ہی وہ فتح جو اسلامی فتح ہے، جو اسلامی غلبہ ہے، وہ دعا سے اس وقت ملتا ہے جب دل فتح ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اسلام تھا اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ دو عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں سے کوئی ایک دے جس سے اسلام کو کچھ تقویت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب اس دعا کے نتیجے میں دیا تھا، چند منٹ میں اس کی کیفیت بدل گئی تھی۔ مولانا نور الدین کے لیے آپ نے ایک دعا کی تھی، انصاری میرا مددگار دے، تو اللہ تعالیٰ نے مولانا نور الدین کو بھیجا، اور جیسے ہی آپ چھوٹی سیڑھیوں سے مسجد مبارک کے اتر رہے تھے، مولانا نور الدین صاحب کی پہلی نظر آپ پہ پڑی، آپ نے یہ کہا، قربان ہے مرزا، میں تیرے پہ سارا قربان۔ یہ وہ کیفیت تھی جو مسیح صاحب نے انصاری طلب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو غلبہ اسلام کے لیے، فتح اسلام کے لیے سب سے بڑی پہلی فتح جو عطا فرمائی وہ براہین احمدیہ کے رنگ میں تھی۔ 300 وہ دلائل تھے جو دنیا کے سامنے آپ نے پیش کیے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دین اسلام سچا نہیں تو میرے ان سارے دلائل کو ہی بے ترتیب توڑ دے گا، جواب تو ایک طرف رہا، میں اس کو 10,000 روپے انعام دوں گا۔ آج تک وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی 2 صدیوں کے بیچ میں وہ قائم ہے، اور کسی دشمن اسلام کو یہ دیوار عبور کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب حضور کہتے ہیں فتح اور غلبہ کی بات ہوتی ہے، اصل میں یہ دلوں کا فتح ہے، جسموں کا فتح کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ بڑے بڑے جابر کر کے چلے گئے، مگر جو فتح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلال کے دل کے اوپر نازل ہوئی
اور مسلمانوں کے دلوں پہ نازل ہوئی، وہ بیچارے ظلم سہتے رہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج بھی جس وقت حضور غلبہ اسلام کے لیے دعا کرتے ہیں یا بنی نوع انسان کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے دعا کہتے ہیں، جب تک ہمارے دل میں وہ درد نہیں اور وہ کرب پیدا نہیں ہوتا اور ہمارے آنسو ان کے لیے نہیں بہتے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ہاتھوں کو روکے، اس وقت یہ دعائیں وہاں تک پہنچتی نہیں۔ اور یہی چیز ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مانگنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں جو اللہ کے در پہ جاتے ہیں۔ ایک نر گدھا ہوتا ہے، نر گدھا وہ آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کچھ ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے چلا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خر گدھا، وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک دے گا نہیں میں نے جانا نہیں، یہ در چھوڑنا نہیں۔ حضرت مسیح صاحب نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دعا قبول نہیں کرتا نا، مثال کے طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 40 سال دعا قبول نہیں کی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں دیکھو، ایک کریم سخی کے در پہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کو زیادہ دیر اپنے در پہ بٹھائے گا تو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دے گا۔ تم جب لمبی مدت تک اللہ سے مانگتے ہو جو سب سے زیادہ ارحم الراحمین ہے، جو سخی ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، وہ جب زیادہ تمہیں لمبی دعا کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، وہ دے کے ہی بھیجے گا، تم نے اس کا در نہیں چھوڑنا۔ حضور براہین احمدیہ میں فرماتے ہیں جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے صبر شرط ہے کہ انسان صبر کے ساتھ دعائیں کرتے رہے۔ سخی آدمی ایک فقیر کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، تو اللہ کیسے خالی ہاتھ چھوڑ دے گا؟ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں چھوڑے گا، اور یہ حضور نے اپنے ان خطبات میں سمجھایا ہے۔ اتنا بڑا یہ ہتھیار، جب لفظ ہتھیار دیتے ہیں، ایک روحانی ہتھیار ہے کہ جو کسی اور کے پاس اس زمانے میں نہیں ہے، اور یہی وہ اللہ سے تعلق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں اپنے افراد جماعت کا اللہ سے قائم کروایا۔ آج جتنا تعلق ان سے ہے، جتنا تعلق اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ مسیح صاحب نے قائم کروا دیا، کوئی اور نہیں کروا سکتا تھا۔ یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جب کہ صحابہ کا تعلق یہ اللہ سے قائم ہوا، یا یہ زمانہ تھا۔ آج بھی ساری دنیا آپ دیکھ لیں، گھوم کے دیکھ لیں، جتنے مرضی یہ اعتراض کر لیں، غیر احمدی مولوی جو ان کے منہ میں آتا بولتے چلے جائیں، کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لوگ احمدیوں کے پاس دوڑتے ہیں، کسی طرح کا ہو۔ خود ہم نے قادیان میں دیکھا، جب بھی کم از کم تقسیم ملک کے بعد سے تو ہم یہاں دیکھتے ہی رہتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، کرونا آیا یا جنگیں ہوئیں یا کچھ اور ہوا یا بارش نہیں ہوتی ہے، تو سب کی نظریں اٹھتی ہیں کہ چلو قادیان والوں سے دعا کرائیں۔ یہ کون سی تاثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کے ذریعہ افراد جماعت کے اندر اور خلیفہ وقت کے ذریعہ جماعت کے اندر قائم کر دی؟ تو یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ سچائی ہے جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے۔ اور یہی وہ مقصد تھا جس کو حضرت مسیح صاحب لے کے آئے تھے کہ میں دو ہی باتیں لے کے آیا ہوں، کہ انسان کا تعلق اس کے خالق کے ساتھ اور انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھاؤں۔ یہ وہ سارے خطبات کا سلسلہ ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ مثل عزیز نے جماعت کے سامنے پیش کیا، اور یہ روحانی ترقی اور ازدیاد ایمان کا باعث بن رہا ہے اور بنتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ امام جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں، یہ جو اپنے بندوں سے خدا تعالیٰ کا سلوک ہے، کسی کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے اور فضل فرماتا ہے، کسی کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے، کبھی شرط لگا کر اس پر پکے نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس کی کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جی،
بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفت رحیم ہے، اس کی صفت کریم ہے، وہ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنبے کی طرح ہے۔ تو گویا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جس طرح والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک ماں والد سے بھی زیادہ بعض دفعہ ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مخلوق سے محبت کرتا ہے، اپنی عیال سے، جس کو الخلق عیال اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے، تو اس عیال سے، اس مخلوق سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک جنگ کے موقع کا ایک واقعہ ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ کے بعد کچھ قیدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تھے، تو ایک عورت بھی ان میں تھی۔ وہ عورت اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے، ان قیدیوں میں اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے، جو اس کا بچہ جو ہے کھو گیا تھا، وہ تلاش کر رہی تھی۔ ایک بچے کو اٹھاتی تھی، اس کو دودھ پلاتی تھی، پھر نیچے رکھتی تھی، دوسرے کو اٹھاتی تھی، اس کو دودھ پلا کے نیچے رکھتی تھی۔ اس طرح کر کر کے وہ بالآخر اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس نے اس کو گود میں اٹھایا اور بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کو دودھ پلانا شروع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ ماں جو ہے اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ اپنے بچے کو کیسے آگ میں ڈال سکتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اس کا رحم جو ہے بندوں کے لیے جوش میں آتا ہے۔ حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے اس خطبے میں جس حوالے سے آپ نے سوال پوچھا، اس میں فرمایا جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ اس کی طرف آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، وہ تو جب بندہ خالص ہو کر اس کی طرف جھکتا ہے فوراً اپنے رحم کو جوش میں لے آتا ہے، کیونکہ وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ دعا اور صدقات سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے۔ بلکہ حضور نے ایک مثال یہ بھی بیان فرمائی اس خطبے میں کہ ایک شخص جو ہے اس نے ایک کتے کی پیاس بجھائی۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ کتے کی پیاس بجھائی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا اور جنت میں داخل کیا۔ اتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ کبھی اس کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، کبھی اس کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اور اس ادا کو پسند کر کے وہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیکن ہمیں اس کے لیے شرطیں نہیں لگانی چاہیے، اور یہ بات حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس لیے بیان فرمائی کیونکہ حضور نے اپنے خطبے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ بعض لوگوں نے حضور کی خدمت میں خطوط کے ذریعے یہ لکھا کہ ہماری اولاد نہیں تھی، تو ہم نے جو ہماری اولاد تھی ہی نہیں، لیکن ہم نے بچوں کی طرف سے چندہ دینا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچوں سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچوں کی نعمت سے نوازا۔ تو بعض نے حضور کی خدمت میں خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ ہم بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں، اور بچوں کے لیے نام کی تجویز بھی حضور کی خدمت میں تجویز کرنے کے لیے بھی خطوط لکھے۔ تو حضور نے اس بات پر بیان فرمایا کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس ادا کو پسند کرتا ہے یہ اس پر ہے، اس کے لیے شرطیں لگانا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی طرف سے چندہ دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو پسند کیا اور ان کو بچے عطا کر دیے، اب اس کو تکیہ اسی کے اوپر کر لینا کہ ہمارا بھی کام اب ایسے ہی حال ہو جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا وقت کی رعایت سے اقتباس پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، یہ جو اپنے بندوں سے خدا تعالیٰ کا سلوک ہے
کسی کی کوئی ادا اسے پسند آ جاتی ہے اور فضل فرماتا ہے، کسی کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے۔ کبھی شرط لگا کر اس پر پکے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ایمان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کا ایمان بھی دیکھیں، یہ جو میاں بیوی تھے انہوں نے یہ نہیں کہا، حضور نے ایک واقعے کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ہم مسجد کا چندہ دیں گے تو ہمارے ہاں ضرور اولاد ہو جائے گی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ چندہ اگر اللہ تعالیٰ نے دینی ہوگی تو چندہ دیں گے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی ہوگی تو ویسے بھی بغیر علاج کے وہ ہمیں دے دے گا۔ تو اس طرح ان کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور ان کو اولاد دے دی۔ تو حضور نے اسی پر یہ بات بیان فرمائی کہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے، یہ اللہ کی مرضی ہے کون سی ادا اس کو پسند آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی خواہش کو پوری کرتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ساری عقدہ کشائیاں دعا کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بھی اگر کسی کی خیر خواہی ہے تو کیا ہے، صرف ایک دعا کا آلہ ہی ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، کیا دوست کے لیے اور کیا دشمن کے لیے۔ ہم سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں ایک ذرہ بھر بھی نہیں ہے مگر جو خدا ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دے۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 132، جدید ایڈیشن مطبوعہ ربوہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا